اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ سورۃ الذاریات کے آیت نمبر 24 سے تلاوت کی ہے، جو رکوع کے اخیر معنی 46 نمبر آیت تک میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ خلاصہ پیش کروں گا۔ بات شروع ہوتی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے سے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ سوال کرتا ہے رب تعالیٰ، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، کیا آئی تیرے پاس بات ابراہیم کے مہمانوں کی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، ان کی بات رب تعالیٰ قرآن میں آپ سے کر رہا ہے۔ ضیف ابراہیم المکرمین، مکرمین یہ ان مہمانوں کی صفت ہے۔ معزز مہمان ابراہیم کے پاس آئے، ان کی بات تجھے ملی ہے، تجھے پہنچی ہے، تجھے معلوم ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان آئے ابراہیم پر سلام کیا، قال سلام، جواب میں بھی ابراہیم نے سلام کیا، اور سوچا قوم منکرون، یہ مہمان، یہ وفد، یہ لوگ تو انجان یعنی اوپرے، پہلے دیکھے بھالے نہیں ہیں، نئے لوگ ہیں۔ ابراہیم ان کو نیا سمجھ کے جلدی فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، جلدی گھر گیا اور جا کر کے ایک موٹا بچھڑا سجی کر کے لے آیا۔ فقربہ الیہم، پھر ان کو کھانے کے لیے نزدیک کیا، ان کے سامنے رکھا گیا۔ قال، اور رکھا تو صحیح، وہ کھا نہیں رہے تھے۔ تو ابراہیم نے کہا الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے ابراہیم کے کہنے کے بعد بھی کوئی لقمہ نہیں اٹھایا، اس کی طرف راغب نہیں ہوئے کھانے کی طرف۔ فاوجس منہم خیفہ، ابراہیم ڈر گیا، خوف محسوس کیا ابراہیم نے ان سے۔ قالوا لا تخف، مہمانوں کے وفد والوں نے کہا ڈرو نہیں۔ وبشروا بغلام علیم، ہم تو تجھے بیٹے ہونے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اب یہ بات ایسی تھی، ان کا جواب جس سے ٹھک سے معلوم ہو گیا کہ یہ کہ خدا کے فرستادہ ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، کیونکہ یہ بات تو خدا کے جانب سے ہونی تھی۔ یہ اللہ تو کسی کو اولاد دیتا ہے، کیا کرتا ہے، تو ابراہیم پھر سمجھ گیا کہ یہ انسان نہیں ہے۔ قال فما خطبکم، جب ملائکوں نے، وہ وفد والوں نے ابراہیم کے بیوی کو بھی مطمئن کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فما خطبکم، اصل بات بتاؤ، کس مقصد کے لیے آنا ہوا تمہارا؟ ایھا المرسلون، اے اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے وفد والو، اپنا غرض سفر کا، میرے پاس آنے کا اصل مقصد بتاؤ۔ قالوا، ان وفد والوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم وفد والے بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ بھیجیں ہم ان کے اوپر وہ پتھر جو پکی مٹی کے ہیں، مسومۃ عند ربک للمسرفین، نشان مسومۃ، نشان زدہ ہے
تیرے رب کے پاس ان مصرفین کے اوپر لگانے کے لیے، مارنے کے لیے، نشان لینے کے لیے، یہ ہے ہمارا مقصد، اس کے لیے آئے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ابھی یہ قصہ کئی بار قرآن میں تو جو ہے نا بار بار یہ باتیں تکرار سے آتی ہیں، جو ضمنی باتیں ہیں، کئی اور جگہ پہ ایسی آ گئی ہیں جو اگر کسی کو سوال پیدا ہو تو ہر جگہ سب پڑھے گا قصے کو تو وہ سوال کے جواب آ جائیں گے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ وفد والے کہتے ہیں پھر نکالے ہم نے اس لوط علیہ السلام کے بستی میں جو لوگ تھے مومنین میں سے، ان کو نکالے ہم نے نکالا۔ فما وجدنا فيها غیر بیت من المسلمین، پھر وہاں ایک گھر مسلمانوں کا تھا، ایک گھر مسلمین کا تھا، یعنی لوط علیہ السلام کا۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے کافر تھے، منکر تھے اور بدکار تھے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، پھر ہم نے جو ان کے ساتھ آپریشن کیا تو ترکنا فیہا آیتن، نشانی چھوڑی ہم نے ان کے آپریشن کے اندر، ان کے بستی میں، ان کے علاقے میں، ان کے شہر میں، للذین یخافون العذاب العلیم، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے۔ مانا آج وہ قوم لوط کی زمین، علاقہ، شہر وہ کھنڈر بنا ہوا ہے، دیکھنے والے جائیں اور جا کے عبرت حاصل کریں۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، یہ بات تو ہوئی ابراہیم اور اس کے مہمانوں کی اور لوط کے قوم والوں کے اوپر عذاب کی بات ہوئی۔ اب آؤ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی طرف، جب بھیجا ہم نے اسے فرعون کی طرف بسلطان مبین، کھلے ہوئے دلیل کے ساتھ، فتولیٰ برکنہ، پھر پیٹھ پھیر کر اٹھا اپنے طاقت کے گھمنڈ میں، وقال ساحر او مجنون، موسیٰ کے لیے کہا یہ یا پاگل ہے یا جادوگر ہے۔ فأخذناہ وجنودہ، پھر ہم نے پکڑا اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، پھر ہم نے پھینکا ان لشکر کو، سارے جنود فوجوں کو، یم دریا میں، وہو ملیم، اور وہ ملامت شدہ تھا۔ وفی عادن، اب آگے آؤ قوم عاد کے لیے قرآن بتاتا ہے، اذ ارسلنا علیہم ریح العقیم، جب ہم نے بھیجا ان کے اوپر ریح العقیم، بہت تیز سخت طوفان، ایسی ہوا جو ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، ایسا طوفان، ایسی تیز ہوا جو ما تذر من شیء، نہ چھوڑتی تھی کسی بھی ایسی چیز کو جو اتت علیہ اس کے اوپر آئے، الا جعلتہ کالرمیم، ان کو ریت کے ذروں کی طرح کر دیتی تھی۔ ہوا اتنی خطرناک تھی جو قوم عاد کی بستی کو ذرے ذرے میں یعنی ختم کر دیا، تباہ کر دیا۔ وفی سمود، اب آؤ قوم سمود کی بات کی طرف، جب اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود والوں کو کہا کہ تم کو اتنے دن مہلت دی جاتی ہے، تم اپنے مظالم سے باز آ جاؤ، زیادتی سے باز آ جاؤ، غریبوں کے یعنی چوپایوں کو اپنے چراگاہ میں چرنے دو۔ اگر تم نے اتنے دنوں میں نہیں رکے اور نہیں باز آئے تو تمہارے ساتھ بھی اللہ کا حساب ہوگا۔ تمتعوا حتی حین، فائدہ اٹھا لو، 4 دن 5 دن 7 دن جو بھی ان کو حضرت صالح علیہ السلام نے بتائے۔ فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پھر انہوں نے بھی نافرمانی کی اللہ کے قانون سے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، پھر ان کو بھی ایک چنگھاڑ نے پکڑا جو وہ دیکھتے ہی رہ گئے، آنکھیں پھاڑ کے، اور سارے کے سارے اس میں تباہ ہو گئے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، وہ اس پکڑ میں، اس یعنی جو بڑی چنگھاڑ آئی تھی، بڑا ہیبت ناک آواز آیا تھا، وہ سنتے ہی جو گرے تو اٹھ نہیں سکے،
اور اپنی مدد ایک دوسرے کی نہ کر سکے۔ وقوم نوح من قبل، ان سب سے پہلے نوح کی قوم کا بھی قصہ یاد کرو۔ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ بھی بڑے بدکار تھے، ان کو بھی جو ہم نے ڈبویا بڑے طوفان میں، وہ بھی تم جانتے ہو، ساری دنیا جانتی ہے۔